حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ شہر آنا، بیت اللہ کو بنانا، وہاں کے اپنی اولاد کو بسانا، وہاں کے لیے دعائیں کرنا، یہ چل رہا ہے۔ تو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تفسیر رہ گئی تھی اس واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل سے، تو ہم تھوڑی سی اس کو کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ طائفین، عاکفین، رکوع سجود اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تفصیل آتی ہے جو سمجھنا ضروری ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ اس گھر کو کیا ہے پاک رکھو۔ تو عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گندی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا۔ عہد کا تادیہ الہ سے ہو تو مانے ہم نے وحی کی، عہد لیا یعنی ہم نے وحی کی ان کی طرف۔ پہلے سے کہہ دیا کہ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، طاہرہ، ٹھیک ہے، بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا۔ یہاں پر مسجد جو ہے کعبۃ اللہ یا عام مسجدیں بھی ہنسی مذاق کی چیزیں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ طائف جو کہ ایک معنی طواف کرنے والوں کے، طائفین، ٹھیک ہے، للطائفین ہے، تو طائف کے ایک معنی جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے ہیں، اور دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں، کہ باہر سے جو شہر سے باہر سے جو آتا ہے اس کو بھی طائف کہا جاتا ہے۔ اس کا تقدیر پر عاکفین کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے، اور ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مطلب طائفین باہر سے آنے والے، عاکفین جو مکہ کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی کسی وقت جنبی ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ ابن عمر انہیں بھی عاکفین کہتے تھے جو رکتے تھے وہاں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب بیت اللہ جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، تو لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں وہاں پر، تو یہ کہا ہوا کہ مسجد ہے اور اس کے احترام میں وہاں پہ لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیا جائے، تو اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، بیٹھنے دیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے، جو جوان اور کنوارے تھے، تو ظاہر ہے جنبی بھی ہو جایا کرتے ہوں گے، تو مسجد میں اس طریقے سے یا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ نہیں رہنا چاہیے، وہاں پر ناپاکی ہو جاتی ہے یا فضول باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، یا لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو نہیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ رکوع اور سجود سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی۔ مطلب پاک رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دیا جائے، رہنے نہیں دیا جائے، بلکہ پاک رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بت پرستی سے، کفر سے، ایسی فضول چیزوں سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے۔ دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ آیت وَإِذَا بَوَّأْنَا، اس آیت میں بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف افضل ہے۔ اب کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ طواف جو ہے وہ زیادہ افضل ہے نماز سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، جو باہر سے آئیں گے ان کے لیے طواف افضل ہے نماز سے بھی زیادہ، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ کتنے لاکھ نماز کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز جب ہم بیت اللہ کے اندر پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے آج۔ اس کی تفصیل کی جگہ جو ہے وہ یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ علم میں ہوگا۔ اب دیکھیے، بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس میں اوروں کی عبادت کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح اور بے انصافی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں پر جو ہے مشرکین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھلی تردید یہود و نصارہ کی تردید بھی ہے۔
مشرکین کی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن یہود و نصارہ بھی اس آیت میں جو ہے تردید ہو رہی ہے ان کی کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں ان کے، تو یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ شریف گھرانے کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا اور عبادت اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں حج و عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں صاف موجود ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، جس طرح سے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے اسی طرح سے اور مسجدوں کا بھی یہی حکم ہے۔ آیت سورہ نور کی آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور احادیث میں بھی بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ اچھا، یہ پھر بھی لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر کوئی کچھ شیس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا۔ یہ ایک جو ہے وہ لمبی بحث آ جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے، تو یہ بھی آگے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کی بحث بھی کریں گے۔ آج جو ہے سبق ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہمارا سبق کیا ہے کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دیجئے، اس کے رہنے والوں کو ثمرات کی، میووں کی روزی دیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ان کو دیجیے، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ان کے لیے یہ چیزیں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں نہیں، کافروں کو بھی یہ چیزیں ملیں گی۔ دیکھیے یہاں سے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نڈر اور بے خوف رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وَلَمْ يَرَوْا، کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں پر امن میں رہتے ہیں، ارد گرد جو ہے وہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر امن و امان ہی رہتا ہے۔ اسی قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں کہ مکہ شریف میں قتال حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ آپ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے پہلے تھی، کہ کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ شاہ یہ دعا دوبارہ کی تھی وہاں پر کہ جب تعمیر کعبہ ہو رہی تھی، تب یہ تعمیر کعبہ سے پہلے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو جو ہے وہ بنا دے۔ جب بیت اللہ شریف تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور حضرت اسحاق جو کہ حضرت اسماعیل سے 3 سال چھوٹے تھے تولد ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آگے یہ دعا چلے گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہیں۔ سوال آئے گا یہ، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ومن کفر سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بعض نے اسے بھی دعا میں داخل کیا ہے۔ ومن کفر یہ ہے نا، قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بری اولاد کے بھی مخالف ہیں اور اسے کلام اللہ
ماننے کا یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا اور ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے اور معلوم ہو گیا کہ آپ پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، آپ کے پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ہمارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والی نسلوں کو روزی طلب کرتے ہوئے صرف ایماندار اولاد کے لیے کہا کہ یا اللہ جو ایمان والی اولاد ہے اس کے لیے روزیاں جو ہے وہ لکھ دے، ان کے لیے پھلوں کا رزق انہیں عطا فرما دے۔ یہاں پہ محتاط انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ پیچھے جو ہے تنبیہ کی گئی تھی کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ دنیا کا فائدہ تو کفار کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے اور جگہ ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی ہم انہیں اور ان کو بھی فائدہ دیں گے، تیرے رب کی بخشش محدود نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ ایک اور جگہ کافروں کا کفر تجھے غمگین نہیں کرے گا، جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخوبی جانتا ہے، ہم انہیں یوں ہی سا فائدہ پہنچا کر سخت غلیظ عذاب کی طرف بے قرار کریں گے۔ دیکھیے جو کفر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی روزی نہیں روکیں گے، مزے کر لے یہاں پر، لیکن آخرت میں پھر بہت ہی غلیظ عذابوں سے اس کو جو ہے پکڑا جائے گا۔ وَإِلَىٰ یا کچھ ہے یہاں پر وَلَوْ إِلَىٰ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، وَلَوْ ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں، ان یکون الناس امۃ واحدۃ، تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھر کے دروازے اور تخت جن پر ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں سونا بھی دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فائدے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر کافر نہ ہو جاتے، پھر نہ جاتے، ایک ہی ملت پر نہ ہو جاتے، تو ہم ان کافروں کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ مراعات کھول دیتے کہ ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتی، جن تختوں پر وہ بیٹھتے ہیں وہ سونے کے کر دیتے، لیکن یہ ڈر تھا کہ پھر مسلمان جو ہے وہ ان کو دیکھ کر ایک ملت کے ہی نہ ہو جاتے، ان کے ساتھ ہی نہ ہو جاتے، لیکن یہ سب دنیاوی فائدے ہیں۔ آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، دوسروں کی، کفار کی، گنہگاروں کی، بہت زیادہ جو نافرمان لوگ ہیں، اگر آپ لوگ دیکھو کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ کہنا جو ہے بہت ہی بیکار سی چیز ہے۔ جتنا انسان نیک ہوگا، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا، اس کی آزمائشیں بھی بڑھیں گی، اس کے اوپر دنیا اور زیادہ تنگ کر دی جائے گی تاکہ وہ اللہ کی طرف اس کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے جائیں۔ جس کو دیکھیں کہ کھلی روزیوں میں ہے اور مزے کر رہا ہے اور اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور وہ واقعی میں تخت پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا رک جائیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ یہی مضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برا ہے، یہاں ڈھیل پالیں گے لیکن وہاں سخت پکڑ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ حضرت سورہ حج کی آیت ہے، بہت سے ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، انجام کو تو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے بھی یہی پڑھا تھا کہ صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر اسے اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اس جملے کو حضرت ابراہیم کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرأت کی بنا پر ہے کہ آگے جو ہے پھر اس کے اندر قرأت کا جو ہے وہ تفصیل ہے۔
یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہی بظاہر کلام جو ہے وہ مخالف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نہیں ہے وقال، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام چل رہا ہے، اسی کی بحث چل رہی ہے۔ آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والوں کو بنائے، ابراہیم کی خبر 2 قرات اسماعیل، یہاں سے دیکھیے حضرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا گھر اس کے اچھا یہ جو ہے دعا ہے، آگے جو دعا یہ یرفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، یہاں سے پھر اس کی تفصیل چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جب پڑھیں گے تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم سبق کے آخر میں کیا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا والی۔ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اس کو کل کریں گے۔ آج جو ہے وہ غلطیاں بھی ہو رہی تھیں، مکس بھی ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو میرا پڑھانا سمجھ میں آ جائے، آپ کے دلوں میں گھر کر جائے، آپ کے دلوں کو روشن کر دے۔ اسے علم کے واسطے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ ٹائم دینا، میرا ٹائم دینا، آپ لوگوں کا ٹائم دینا، آپ کا سننا، آپ کا سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ آپ کے لاکھوں درجات، ہم سب کے لاکھوں درجات بڑھائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ جس طرح سے آج ہم نے پڑھا اذ قال، تو واو الگ، حمزہ الگ، زال الگ، قاف الگ، الف الگ، لام الگ، اس طرح سے پھر یہ سوچیں کہ کتنے زیادہ حروف ہو جاتے ہیں اور ہم نے کتنی زیادہ نیکیاں کمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہماری نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی، اور خالص نیت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیت کا خالص ہونا عطا فرما دے، خلوص نیت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور دین کے علم کے لیے ہمارے اندر محبت پیدا فرما دے، دین کے علم کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں دین کے لیے، دین کے علم کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر کے اپنی راہ میں لگا لے، ہمیں دنیا سے ہٹا دے، ہمیں دنیاوی خرافات میں پڑنے کی جو ہے وہ بالکل بھی ذرا سی بھی رغبت نہ دے، ہمارے اندر سے دنیاوی خواہشات کو کم کر کے دین کی طرف لگا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔